سالوں کی محنت ہے یہ فرعونیت کی. اس نے لوگوں کے دلوں میں خوف ڈالا ہوا تھا. ہم تباہ کر دیں. ہالی ووڈ کی فلمیں بنا بنا کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا دکھایا ہوا تھا. یہی تھا نا وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو لے کے چلے. عرش الہی ہے, کرسی بھی اسی کی, دنیا بھی اسی کی, اس کے ہو جاؤ سب دے دے گا. صرف یہی. یزید بھی یہی سمجھا, ختم کر دوں گا میں. دشت ہے کربلا کا, اسے پتا کیا ہوا کیا نہ ہوا. پھر میں خود اپنا نیریٹو بلڈ کروں گا. باغی آئے تھے, اسیر تھے, بغاوت کی تھی. یہ تھا نا پورے نیریٹو کو حیدر کرار کی بیٹی کا ایک جملہ اس خاموش ہو جا, آزاد شدگان کی عورت کو خاموش. صرف اس ایک جملے یزیدیت کو اکھاڑ. نظام الہی. ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم اس دور میں کہاں کھڑے تھے. کسی بھی غیرت مند شخص کے لیے مشکل ہے. گھر والے حجاب میں ہوں اور بازار ہو. غیرت مند آدمی حجاب میں بھی گھر والے ہوں, کوئی دیکھ رہا ہو, برداشت نہیں کرتا. سرنیزوں پر اجڑے ہوئے محمل, چنی ہوئی چادریں, بھوک اور پیاس الگ, علی اکبر کا داغ الگ, اصغر کا خون الگ, قاسم کے ٹکڑے الگ, عباس کے بازو فرات میں رہ گئے. کیسے ہیں؟ آسان آئے تھے. کس حالت میں آئے اور استقبال کس نے کیا؟ ایک سر کوفہ کے دروازے پر لٹکا ہوا. جناب مسلم یہ بتانے کے لیے کہ میں نے کوفہ کی سڑکوں کو, کوفہ کے کوچوں کو اپنے بدن سے سیدھا کر دیا ہے. مشکل یہی تھی عزیزان, رونا اسی پر ہے کہ سجایا گیا اور پھر انہیں بلایا گیا. ہر ماں اپنے سینے میں داغ لیے, حسرت لیے. ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اس بات کہ کس طریقے سے وہ نیزوں کو دیکھتی. حبیب ابن مظاہر کا سر جس بندے کے ہاتھ میں تھا نا, وہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ ساتھ ایک بچہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا. اچھا, تو جہاں جاؤں میرے ساتھ ساتھ, جہاں بیٹھوں میرے ساتھ ساتھ. میں نے پوچھ لیا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں. پھر دیکھا, پھر چلا, پھر کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ جو تیرے پاس سر ہے نا, یہ میرے باپ کا سر ہے, یہ مجھے دے دے, میں اسے دفنا دوں. اس نے کہا میں نہیں دوں گا, میں تمہیں دے دوں تو میں انعام کیا دوں گا, چلے جاؤ. دل میں بیٹھ گیا, اس کو بھولا نہیں, دیکھتا رہا. بڑا ہوا, فرصت ملی, اس کا سر کاٹ دیا اس نے. یعنی باپ کے, ابھی باپ کو شہید ہوتا نہیں دیکھا تھا اس نے, صرف باپ کا سر دیکھا تھا. برداشت نہیں کیا, جب موقع ملا قاتل کو ختم کر دیا. سلام ہو غریب امام پر, بھائی
شام، سلام ہو امام. آسان نہیں ہے راستہ، آسان نہیں ہے. عزیزان محترم، کربلا آئے، توسل کریں. بس اس نگاہ سے مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، مصیبت کے ایام ہے. عزیزان، ہر سر جو نیزے پر ہے اپنے اندر ایک داستان لیے ہوئے ہے. مائیں حسرت سے دیکھ رہی ہیں. ایک سر اس جوان کا ہے کہ جو خلق میں شبیہ پیغمبر ہے. تہجد کی نمازوں میں مانگا ہے حسین نے، پروردگار ایسا بیٹا عطا کر. دعا مانگا کرے. باپ کی دعا حدیث ہے آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. اولاد کے لیے باپ کو دعا کرنی چاہیے. تہجد کی نماز، رسول سے محبت کی جائے، نماز رسول ایسی شکل دی جو رسول کی طرح تھی. خود امام حسین فرماتے ہیں جب ہمارا دل چاہتا تھا، نانا کی یاد آتی تھی، ہم علی اکبر کو دیکھتے. جب ہم آواز سننا چاہتے تھے نانا کی تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. ایسی اہل بیت کے لیے جناب علی اکبر سکون کا باعث تھے. جب بھی خیموں میں کوئی بات پہنچانی تھی علی اکبر کو بھیجتے تھے. کیسا جوان ہے. مسائب آپ سن چکے ہیں، میں تو بہرحال تبرکاً آپ کی خدمت میں اپنی بخشش کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان محترم، امام حسین کی آنکھ لگی، آنکھ بیدار ہوئی، کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے نے کہا بابا خیریت کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے منادی ندا دے رہا ہے کہ موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے. الیسنا من الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں بابا؟ کہا نہیں، ہم حق پر ہیں. سوال تو یہ تھا، کوئی پوچھتا کہ بھئی موت اگر ہے، بے شک جتنا بھی تقویٰ پرہیزگار ہو، کہتا ہم بچیں کیسے؟ یہ نہیں پوچھا. کہا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں. بابا کہاں حق پر ہو؟ تو پھر کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ جوان ہے، ایسا جوان ہے. روز عاشور مراحل طے کرتا. بس میں تھوڑی دیر ایک دو منزلیں خیمے میں ودا کرنے گئے. پردہ ہٹا، پھر گرا، پھر ہٹا. نشانہ جوادی آغلہ مقاموں بڑا کرتے تھے کہ 5 دفعہ پردہ ہٹا ہے خیمے کا اور گرا. دیکھا کوئی چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو روک رہی ہے. بہن ہے نا، بہن کو بڑے بھائی سے پیار تو ہوتا ہی ہے. جناب علی اکبر آ گئے، تیار کیا، بٹھایا. جوان چڑھے امام کی حدیث ہے، سب سے بڑی سعادت یہ ہے، خوش قسمتی کہہ لیں، کہ بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے. انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. بیٹا جوان ہو، باپ کے لیے افتخار ہوتا ہے نا، بیٹا کہاں کس مقام پر پہنچ گیا. تو آپ جوان جو اتنے بیٹھے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے افتخار بنا کریں. اور امام فرماتے ہیں سب سے بڑا صدمہ یہ ہے بیٹا جوان ہو جائے اور پھر دنیا سے چلا جائے. اس سے بڑا صدمہ نہیں ہے. سوار کیا، گھوڑا چلنا شروع ہوا. کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. حسرت ہے باپ کو، باپ ہے نا، دیکھنا چاہتا ہے. جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. عزیزان محترم، جناب علی اکبر گئے. جناب زینب کہتی ہیں علی اکبر کے جاتے ہی میں نے دیکھا بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، پریشانی کا عالم شروع ہو گیا. جنگ لڑی آپ سن چکے ہیں، میں وہاں نہیں، لڑتے رہے واپس آئے. امام نے کہا علی اکبر کیوں ہے؟ کہا بابا لباس کی عدت،
اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے. اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں دشمن کو بتاتا جنگ کسے کہتے. مگر آپ سوچیں کیا جناب علی اکبر کو نہیں پتا تھا کہ میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے؟ پانی کا مسئلہ نہیں تھا، بات محبت کی تھی. باپ بیٹے میں محبت اتنی تھی. مقاتل کہتے ہیں امام حسین نے اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے دہان مبارک میں رکھا اور چیخ ماری علی اکبر نے. کہا بابا آپ کی زبان تو میرے سے بھی زیادہ خشک ہے. تو خدا جانتا ہے پانی 3 دن سے بند تھا، حسین کتنے دن کا پیاسا تھا. علی اکبر جاؤ. بے روز علی اکبر گئے. عزیزان محترم، دشمن نے پیچھے سے وار کیا، پیچھے سے نیزہ پیوست ہوا، توازن کھو بیٹھے. جیسے ہی توازن ہوا ہاتھ سواری پر آئے، سواری دشمن کی طرف. جس کے پاس جو تھا مقتل کہتا ہے، تلواریں، نیزے، تیر، جو تھا حسین کی کمائی لوٹتا رہا. تلواروں سے اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر. جناب علی اکبر جب نیچے گرے نا تو جناب علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بابا میری مدد کو آؤ، یہ نہیں کہا، جبکہ کیا کہا، بابا ہمارا آخری سلام ہو. ابو تراب کا بیٹا ابو تراب کے پوتے کو تراب میں دیکھ رہا ہے. مٹی ہے نا، بابا ہمارا آخری سلام ہو. مجھے نہیں پتا عزیزان محترم، وہ جس نے حر کو یہ کہا ہو، حر جوان بیٹے کے لاشے پہ بوڑھا باپ نہیں آتا، وہ خود کیسے آیا؟ مقتل کہتے ہیں حسین سے پہنچا نہ گیا. نظر نہیں آتا علی اکبر. خدا آپ کے جوانوں کو سنبھالے. اس ایک علی اکبر پر ساری جوانیاں قربان ہو جائے. عزیزان محترم، امام پہنچے، سر سرانے پر رکھا، نہ جانے کیسے تیر نکالا، برچھی نکالی ہوگی، رخسار پر رخسار رکھے، روح پرواز کر گئی. امام نے علی اکبر کو ہاتھوں میں لیا، گھٹنوں میں لٹایا. مقتل یہی کہتا ہے، 3 دفعہ کہا ولدی ولدی ولدی، اے میرے بیٹے اکبر، اے میرے بیٹے اکبر، تمہارے وہاں دنیا فنا ہو. امام سے بدن اٹھایا نہ گیا. آؤ بنی ہاشم آؤ، علی اکبر کو اٹھاؤ. یا حسین